السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ سی ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ اور میری بھی دعا ہوتی ہے کہ میرے دوست، میرے بہن بھائی، میرے چاہنے والے جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ دوستو، میں ہوں حسنین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حسنین خان ولاگ۔ جس بہن بھائی نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ نیا ہمارا اسلامی سال شروع ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے تمام دوستوں کو، تمام بہن بھائیوں کو میری طرف سے نئے اسلامی سال کی مبارک ہو۔ نئے اسلامی سال 1444 ہجری کا آغاز ہو گیا ہے اور اس کا پہلا مہینہ تاریخ اسلام اور اس سے پہلے کے بے شمار واقعات رکھتا ہے۔ اس ماہ میں کائنات کی تخلیق ہوئی، حضرت آدم پیدا ہوئے، حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، حضرت آدم کو خلافت کا تاج پہنایا گیا، سیدنا ادریس کو درجات عالیہ عطا ہوئے، کشتی نوح وادی جودی پہ ٹھہری، سیدنا ابراہیم کو منصب و مقام خلیل سے سرفراز فرمایا گیا، سیدنا یوسف صدیق اللہ کو جیل سے رہائی ملی، سیدنا یعقوب کی بینائی لٹائی گئی، سیدنا یونس کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی، فرعون غرق نیل ہوا اور موسیٰ کلیم اللہ کو کامیابی عطا ہوئی، سیدنا عیسیٰ کو آسمان پر زندہ اٹھایا گیا۔ اس روز قیامت آئے گی۔ اسی ماہ یوم عاشوراء کو اہل مکہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھاتے تھے اور اس دن کو یوم الزینت کہتے تھے۔ امام الانبیاء خاتم المعصومین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے چند سال قبل ابرہ بیت اللہ پر حملہ کی نیت سے نکلا تو اللہ نے ابابیل کا لشکر بھیج کر اسے تباہ و برباد کر دیا۔ اسلام کے طلوع ہو جانے کے بعد کئی اہم واقعات محرم الحرام میں ہیں۔ نکاح سید فاطمہ الزہرا ہمراہ حضرت علی کرام اللہ وجہہ، نکاح سیدہ ام کلثوم ہمراہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور رسول اللہ کا ایک نکاح ام المؤمنین سیدہ صفیہ کے ساتھ محرم الحرام میں ہوا۔ حضرت عمر فاروق کا یوم شہادت، حضرت امام حسین کا خاندان کے ساتھ دین اسلام اور کائنات کی عظیم شہادت۔ تو دوستو، میں آپ کو حضرت عمر فاروق کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی۔ ایک دن مچھلی کھانے کو دل چاہا تو اپنے غلام یرفع سے اظہار فرمایا، یرفع آپ کا بڑا وفادار غلام تھا۔ ایک دن آپ نے فرمایا، یرفع آج مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے 8 میل دور جانا پڑے گا، دریا کے پاس مچھلی لینے اور 8 میل واپس آنا پڑے گا مچھلی لے کے۔ پھر آپ نے فرمایا، رہنے دو، کھاتے ہی نہیں۔ ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اپنے آپ کو اتنا مشقت میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا کہ 8 میل جانا اور 8 میل واپس آنا صرف میری مچھلی کے لیے۔ چھوڑو یرفع، اگر قریب سے ملتی تو اور بات تھی۔ غلام کہتا ہے، میں کئی سالوں سے آپ کا خادم تھا لیکن کبھی آپ نے کوئی خواہش کی ہی نہیں، پر آج جب خواہش کی ہے تو میں دل میں خیال کیا کہ حضرت عمر فاروق نے پہلی مرتبہ خواہش کی ہے اور میں پوری نہ کروں،
ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام کہتا ہے جناب عمر ظہر کی نماز پڑھنے گئے تو مجھے معلوم تھا ان کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، عصر ان کی وہیں ہو جائے گی۔ غلام کہتا ہے کہ میں نے حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی اور 2 رکعت سنت نماز پڑھ کر میں گھوڑے پر بیٹھا۔ عربی نسل کا گھوڑا تھا، عربی نسل کا گھوڑا تھا۔ تو دوڑا کر میں دریا پر پہنچ گیا۔ عربی نسل کے گھوڑے کو 8 میل کیا کہتے تھے؟ عربی نسل کا گھوڑا ہو اور وہ بھاگ رہا ہو، 8 کیا 16 میل سفر بھی اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ عربی نسل کے گھوڑے کو 8 میل کیا کہتے تھے؟ وہاں پہنچ کر میں نے ایک ٹوکرا مچھلی کا خریدا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عصر کی نماز ہونے سے پہلے میں واپس بھی آ گیا، اور گھوڑے کو میں نے ٹھنڈی چھاؤں میں باندھ دیا تاکہ اس کا جو پسینہ آیا ہوا ہے وہ خشک ہو جائے اور کہیں حضرت عمر فاروق دیکھ نہ لیں۔ غلام کہتا ہے کہ گھوڑے کو پسینہ تو خشک ہو گیا، پر پسینے کی وجہ سے گرد و غبار گھوڑے پر جم گیا تھا، جو واضح نظر آ رہا تھا کہ گھوڑا کہیں سفر پہ گیا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ حضرت عمر فاروق دیکھ نہ لیں، پھر میں جلدی سے گھوڑے کو کنویں پر لے گیا اور اسے جلدی سے غسل کرایا اور اسے لا کر چھاؤں میں باندھ دیا۔ جب ہماری خواہشات ہوتی ہیں تو کیا حال ہوتا ہے، لیکن یہ خواہش پوری کر کے ڈر رہے ہیں کہ کیونکہ ضمیر زندہ ہے۔ فرماتے ہیں جب عصر کی نماز پڑھ کے حضرت عمر فاروق آئے، میں نے بھی نماز ان کے پیچھے پڑھی تھی۔ گھر آئے تو میں نے کہا حضور اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے، مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے اور بس تھوڑی ہی دیر میں مچھلی پکا کے پیش کرتا ہوں۔ کہتا ہے میں نے یہ لفظ کہے تو جناب عمر فاروق اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے، گھوڑے کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور اس کی ٹانگوں پہ ہاتھ پھیرا اور پھر اس کی کانوں کے پاس گئے اور گھوڑے کا پھر ایک کان اٹھایا اور کہنے لگے یرفع، تو نے سارا گھوڑا تو دھو دیا لیکن کانوں کے پیچھے سے پسینہ صاف کرنا تجھے یاد ہی نہیں رہا، اور یہاں تو پانی ڈالنا بھول گیا۔ حضرت عمر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے واہ یار یرفع، ادھر آ، تیری وفا میں مجھے کوئی شک نہیں ہے اور میں کوئی زیادہ نیک آدمی بھی نہیں ہوں، کوئی پرہیزگار بھی نہیں ہوں، میں تو دعائیں مانگتا ہوں اے اللہ میری نیکیاں اور برائیاں برابر کر کے مجھے معاف فرما دے۔ میں نے کوئی زیادہ تقوی اختیار نہیں کیا۔ اور بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمانے لگے یار ایک بات تو بتا، اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے کہ یا اللہ عمر نے مجھے اپنی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے 16 میل کا سفر طے کرایا، اے اللہ میں جانور تھا، بے زبان تھا، 16 میل کا سفر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے، تو پھر یرفع تو بتا میرے جیسا وجود کا کمزور آدمی مالک کے حضور گھوڑے کے سوال کا جواب کیسے دے گا؟ یرفع کہتا ہے میں اپنے باپ کے فوت ہونے پر اتنا نہیں رویا تھا جتنا آج رویا۔ میں تڑپ اٹھا کہ حضور یہ والی سوچ، یہاں تو لوگ اپنے ملازم کو نیچا دکھا کر اپنا افسر ہونا ظاہر کرتے ہیں۔ غلام رونے لگا۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے اب اس طرح کر گھوڑے کو تھوڑا چارہ اضافی ڈال دے۔ حضرت عمر فاروق اپنے غلام کو، اپنے دوست کو یرفع کو کہنے لگے اب اس طرح کر گھوڑے کو تھوڑا چارہ اضافی ڈال دے اور یہ جو مچھلی لے کے آئے ہو اسے مدینے کے غریب گھروں میں تقسیم کر دو اور انہیں یہ مچھلی دے کر کہنا کہ تیری بخشش کی بھی دعا کریں اور عمر کی معافی کی بھی دعا کریں۔ تو دوستو دعا کریں اللہ نیا سال ملک پاکستان اور مسلمانوں کی فلاح کا سال بنائے، آمین۔ اور مجھے دے اجازت، انشاءاللہ ملیں گے کل کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔